بسم اللہ الرحمن الرحیم ونعم المولا ونعم النصیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی صحابہ وعلی ازواجہ اجمعین وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے آج پھر ہمیں اپنی رضا کے لیے اپنی یاد میں محبت میں یہاں جمع ہونے کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود اور سلام سرور انبیاء حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل یہ کرم ہوا۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنین پر احسان کیا ہے کہ انہی میں سے اپنا رسول بھیجا جو ان کو ہماری نشانیاں سمجھاتا ہے، ان کو پاک کرتا ہے، ان کو قرآن پڑھاتا ہے، حکمت سکھاتا ہے، اور بلا شبہ وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ اللہ تعالیٰ ان آیات پاک میں اپنے عظیم احسان کی یاد دلاتا ہے۔ مالک الملک نے مخلوق پر بے شمار احسانات کیے ہیں۔ اس کا سارا جسم، کائنات کا ذرہ ذرہ اس بات کا گواہ ہے کہ آسمان ہو یا زمین، سورج ہو یا چاند، ستاروں کی روشنی ہو یا سمندر کی موجیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ہیں جو انسان کی زندگی گزارنے کے لوازمات ہیں، اور دن رات مالک الملک کے حکم سے اس کی خدمت میں مشغول ہیں، اور ان کا ذکر بھی بار بار اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا۔ مگر غور سے اگر دیکھا جائے تو مالک الملک کا سب سے بڑا احسان اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہے، جس کے لیے اس نے ساری کائنات بنائی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو اتنا بلند فرمایا کہ ہر انسان کی اچھائی اللہ تعالیٰ کے محبوب کے قدموں سے وابستہ ہے، یعنی کوئی انسان نہیں بن سکتا جب تک وہ ماحول کی سمجھ نہ رکھے، جو پاک نہ ہو، جو اللہ تعالیٰ کے احکام سے واقف نہ ہو، عقل سلیم نہ رکھتا ہو۔ یہ انسانیت کے زیور ہیں، ان کی وجہ سے انسان شیطانوں سے ممتاز ہے، ورنہ اس کی اور جانور کی زندگی میں کوئی فرق نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سب دولتیں جو انسان کو ملی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہی ملی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں جن سے اللہ تعالیٰ کی قدرت سمجھ میں آتی ہے، ایمان پختہ ہوتا ہے، اور پاکیزگی نفس اور اللہ تعالیٰ کے احکام سے واقفیت ہوتی ہے، جن کے بغیر انسان کی زندگی دوزخی زندگی ہے، اور پھر عقل و دانش جس کی دنیا اور آخرت دونوں میں انتہائی ضرورت ہے۔ یہ سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کا صدقہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی ان سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو راستہ پہ راستہ کیا، اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر انسان ان تمام چیزوں سے محروم تھا، کھلی گمراہی میں تھا، انسانیت سے گرا ہوا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جسے قاضی ایاز نے شفا میں نقل کیا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو مجھے ان کی پشت مبارک میں زمین پر اتارا، اور حضرت نوح علیہ السلام کی پشت مبارک میں کشتی کے اندر رکھا، اور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پشت مبارک میں تھا جب انہیں دہکتی ہوئی آگ میں ڈالا گیا۔ اسی طرح ان مبارک پشتوں میں مجھے منتقل فرماتا رہا، یہاں تک کہ میں اپنے والدین کے ہاں جلوہ افروز ہوا، جو پاک صاف تھے، یعنی آدم علیہ السلام کو معافی ملی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ گلزار بنی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مومنین پر احسان اس طرح ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اولو العزم پیغمبروں کو بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل نبوت اور نجات عطا فرمائی۔ حاضرین مجلس، اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ مالک نے ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے بنایا۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس احسان کو ہمیشہ یاد رکھیں اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ بدبخت ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے اس احسان کی قدر نہ کریں اور انہیں اپنی طرح ہی انسان سمجھیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے احسان کی
ناقدری کر کے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں۔ یہ محفل ان لوگوں کی ہے جو اللہ تعالیٰ کے احسان سے واقف ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں، اور یہاں اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یاد کثرت سے کریں، اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود کثرت سے بھیجیں، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے اسے راضی کریں تاکہ دونوں جہانوں کے غموں سے نجات ہو اور دونوں جہانوں کی خوشیاں حاصل ہوں۔ اب شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔